الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لاکھ و سزاوار جو ساری کائنات کا پالنہار خالق ہے، مالک ہے. درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام، خصوصاً بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات گرامی، بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے. کچھ سوال ماں اور بہنوں سے ہیں اور کچھ سوال مردوں سے ہیں. نصیحت کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں. لوگ تھوڑا سا قریب ہو جائیں تو بات اچھی سمجھ میں آئے گی، اور مختصر وقت میں کچھ کہہ کر کے چلا جاؤں. اللہ رب العالمین قبول کر لے. شاید کہ اس مسجد کی کمیٹی نے جو جلسہ آج کیا ہے، اس جلسے کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا. مقصد یہ ہوگا کہ ہم جلسہ کرا دیں، ہمیں ثواب مل جائے، لوگ سننے کے لیے آ جائیں، انہیں ثواب مل جائے. بڑی اچھی بات ہے، اور بہت خوش نصیب ہیں آپ حضرات جو یہاں پر مجلس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اس اللہ کے گھر میں. اور آپ کے چاروں طرف فرشتے ہیں. ایک آپ مجلس لگائے بیٹھے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چوراہوں پر اس وقت مجلس لگائے ہوئے ہیں. کل شب قدر تھی نا. شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے میں باہر نکلا کل، تو میں نے دیکھا اڈے پر اس قدر وہاں بھیڑ تھی، اور کس انداز میں شب قدر وہاں منائی جا رہی تھی. بس یہی کہوں گا کہ اللہ رحم فرمائے اس قوم پر، اس مسلم قوم پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے. اس وقت ہر شخص کی زبان پر نعرہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ ایک ہے. نعرہ کیا ہونا چاہیے؟ اس بابرکت راتوں میں ہماری زبان جس چیز سے تر ہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا سے، ان کلمات سے ہماری زبان تر ہو، اور ہمارے فرشتے جو کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس دعا پڑھنے والے کے شخص کو پوری کی پوری دعا نوٹ کرتے ہوں، اور اللہ رب العالمین سے کہہ کر کے، اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے یہ کہتے ہوں، اے پاک پروردگار عالم، فلاں فلاں جگہ تیرے بندے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ تجھ سے کہہ رہے تھے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تجھ سے مغفرت مانگ رہے تھے. لیکن الہ العالمین کچھ گلیوں پر، کچھ چوراہوں پر، اڈوں پر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو نعرے لگا رہے تھے زندہ باد کے. ہنگامہ گلیوں میں تھا،
شور گلیوں میں تھا، چوراہوں پر تھا، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، قرآن پڑھنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ پورا کا پورا جھمکڑا لگا کر لوگوں نے کیسی کیسی راتیں گزاری ہے، شب قدر کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، اور گلیوں میں کوچوں میں ناچتے گھومتے پھر رہے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد۔ کیا ہے یہ مسلمانیت؟ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ میری باتوں سے کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اتنا سخت دل ہوں کہ پرواہ نہیں کرتا ہوں کہ کون کیا کہتا ہے، برا کہتا ہے، کیا کہتا ہے۔ عورتیں گالی دیں، مرد برا کہیں، نوجوان کہیں، بچے کہیں، الحق مر، حق بات کڑوی ہوا کرتی ہے، اور میں کڑوی بات کہہ کر کے جاتا ہوں، چھپاتا کچھ بھی نہیں ہوں۔ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ ایک سوال ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت میں کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ اٹھا لیجیے ہاتھ۔ الحمدللہ، اب میں اپنی زبان سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اے الہ العالمین، پاک پروردگار عالم، یہ جو تیرے بندے جنت کی تمنا کیے بیٹھے ہیں اور یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ہم کو جنت مل جائے، یا اللہ تو ان کو اتنا نیک بنا دے یہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں، آمین ثم آمین۔ لیکن جنت میں جاؤ گے کیسے؟ جنت میں جاؤ گے کیسے؟ قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ترجمہ سن لیا؟ اللہ سے ایسے ڈرو کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب ایسے ڈرو گے تو سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ماں اور بہنیں بھی جنت میں چلے جائیں گے، وہ نوجوان جنت میں چلا جائے گا جو اللہ سے ویسے ڈرتا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت سے نوازے۔ پاک پروردگار عالم جتنے بھی جیسے بھی گناہ ہوئے ہیں، الہ العالمین سارے گناہ کو معاف کر دے، سارے گناہوں کو، ہمارے ساری خطاؤں کو معاف کر دے۔ میں بہت اس وقت بڑی مجبوری پر میں آیا ہوا ہوں۔ آج ہی میں نے 115 کلومیٹر کا سفر کیا، میرے پاس فون کیا کہ آپ کو آنا ہے واپس، اور میں پھر اسکول سے یہاں پر واپس آیا، اسی جلسے کی وجہ سے واپس آیا ہوں، ورنہ میں جمعرات کو آتا ہوں۔ ایک زمانے سے میں یہاں پر چلا آتا ہوں، کچھ نوجوانوں نے فون کرائے اور جن صاحب نے فون کیا کہ آپ کو آنا ہی آنا ہے، اور نہیں آنا ہے تو آپ چھٹی آج ہی لے لیجئے۔ میں چلیے خیر کوئی بات نہیں۔ جلسے کا مقصد ہے ہماری اور آپ کی اصلاح، یہی ہے نا؟ یا سن کر کے ٹھائیں ٹھس کر کے چلے جاؤ گے، دامن جھاڑ کے اسی مسجد میں ساری چیزیں ڈال کر کے پھینک کر کے چلے جاؤ گے، علماء کو نمبر دے دو گے، اس نے بڑی اچھی تقریر کی ہے، اس نے بڑی اچھی تقریر کی ہے، اس کو 100 نمبر، اس کے 90 نمبر، اس کے 80 نمبر، اس کے 70 نمبر۔ مجھے کسی بھی نمبر کی ضرورت نہیں ہے، میں نمبر نہیں چاہتا ہوں، اور بہت صاف لفظوں میں کچھ واعظ و نصیحت کر کے جاؤں گا اور کچھ سوالات کروں گا۔ بڑے حیا کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے، آج معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، پنپ رہی ہیں، کون روکے گا انہیں؟ کون روکے گا؟ آپ روکو گے۔ ہم علماء کرام واعظ و نصیحت کریں گے، ہماری بات کو آپ سنو گے، سن کر کے لوگوں کو سمجھاؤ گے، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ گے، بیوی کو سمجھاؤ گے، بیٹیوں کو سمجھاؤ گے، بہنوں کو سمجھاؤ گے۔ ایسا نہ کرو۔ چلیے شروع کر دیتے ہیں۔
ان چیزوں کو جن چیزوں سے اس وقت بہت زبردستی کے ساتھ میں روک رہا ہوں اپنی تقریروں کے ذریعے. اور نوجوانوں نے جب میں آیا مجھے بلا کر کے کہا آپ وہی باتیں بیان کیجئے اور آپ کی وہی تقریر کا موضوع رہے گا. اللہ رب العالمین قبول کر لے. اگر 4-6 لوگوں نے کچھ برائیوں کو ختم کر دیا اور یہ سمجھ لیا اور عہد کر کے یہ اٹھ گئے کہ یہ برائیاں اب اپنے گھر سے ختم کر دیں گے, مٹا دیں گے ہم, انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا اور جلسہ کرانے والوں کو بھی نیکیاں ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. سب سے پہلی چیز, میرے سامنے بزرگ بھی ہیں, میرے سامنے جوان اور نوجوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور سب سے مزے کی بات ہے کہ آج شاید کے اوپر ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, وہ غور سے سنیں. ان کے لیے خاص باتیں لے کر کے آیا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ مردوں سے کہوں گا, گھر کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ گھر میں کیا چل رہا ہے, کیا چلا رہے ہو, کیا کر رہے ہو اور کیا کروا رہے ہو, کس کے اشارے پر لٹو کی طرح ناچ رہے ہو, گھر کو تباہ کر رہے ہو, گھر کو برباد کر رہے ہو. ذرا سوچو تو, جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں اور ہم کرتے چلے جا رہے ہیں, کرتے چلے جا رہے ہیں. گناہ تھوڑی ہے, گناہ تھوڑی ہے. آؤ بتاؤں گناہ ہے کہ نہیں, کیا چیز ہے وہ؟ ایک چیز نئی ایجاد ہوئی ہے قصبے کے اندر. مجھے دھورے کی زیادہ جانکاری نہیں ہے, لیکن ٹانڈے سے بہت پھول میرے پاس جاتے ہیں اور مجھے یہ موضوع دیا جاتا ہے. ایک چیز بہت تیزی کے ساتھ ایجاد ہوئی ہے, برتھ ڈے. نام سنا ہے؟ نام سنا ہے؟ اب تک گھروں میں مرغے کٹا کرتے تھے, اب کیک کی گردن کٹنے لگی ہے گھروں میں. کیک کی گردن کٹ رہی ہے, مرغا تو بنا بنایا مل رہا ہے, اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اب. لیکن اب ہم اپنے گھر میں کیک کی گردن کاٹیں گے. صاحب یہ کام شروع کر دو. لوگ اپنے گھروں میں, ماں بہنیں اپنے گھروں میں برتھ ڈے اپنے بچوں کی بہت اچھی طریقے سے, بڑی خوشی کے ساتھ اور گھر کو سجا کر کے, غبارے لگا کر کے اپنے بچے کے برتھ ڈے کو منا رہی ہے, اور یہ رواج عام ہو چکا ہے. سوال کھڑے کر دوں گا, جواب دینے کی تمہارے اندر سخت نہیں ہے. سوال مردوں سے بھی ہے. عورت نے کہا, بیوی نے کہا, کیا کہا آپ جانتے ہو کیا؟ کہاں جا رہے ہو آج آپ؟ جا رہا ہوں کام سے. ارے جلدی لوٹ کے آنا ہے. کیوں؟ آج منا کا برتھ ڈے ہے. کیا ہے؟ برتھ ڈے ہے. اب بیچارہ شوہر, الرجال قوامون علی النساء, جس کو اللہ نے قوام بنایا ہے, قوام شوہر کو, آج گھر کے اندر عورت قوام بنی بیٹھی ہے. کیسے؟ سنو, جلدی آ جانا, آج منا کا برتھ ڈے ہے گھر میں. تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیک لانا ہے, غبارے لانا ہے. آپ کی سالیاں آ رہی ہیں, آپ کی ساس بھی آئے گی, آپ کے سالے بھی آئیں گے. منا کے لیے کچھ گفٹ لے کر کے آ رہے ہیں. آپ ان کے لیے کوئی کھانے کا انتظام نہیں کرو گے, ناشتے پانی کا انتظام نہیں کرو گے. نیا طریقہ, اسلام میں نیا طریقہ. او اہل حدیثو, تم کو یہ کس نے بتایا ہے کہ برتھ ڈے کرنا جائز ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, مسلم شریف کی حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم. بیٹھے ہیں علماء کرام, پوچھو, من تشبہ بقوم فہو منہم. جو قوم جس قوم کی مشابہت کرتی ہے,
جو قوم، سنو نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں سنو، کیک کھانے والے سنو اور کیک کھانے والے سنو، گھروں کو سجانے والے سنو، اور گھر میں مٹکنے والے، ناچنے والے، نچنیاں سنو، اور نچنو تم بھی سنو۔ آج گھر میں کیک کے ساتھ ناچتے بھی ہو اور ڈانس بھی کرتے ہو، نچنیاں بھی ناچتی ہیں اور نچنے بھی ناچتے ہیں۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم کو کس نے یہ بتا دیا ہے کہ برتھ ڈے منانا، اس میں ڈانس کرنا، ناچنا کہاں سے جائز ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت کرتی ہے وہ کل میدان محشر میں قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ ماں بہنوں، شوہر سے کیک منگواؤ گی، ابا سے کیک منگواؤ گی، بڑے بھیا سے کیک منگواؤ گی، منگوائیں گے کیک کے بغیر مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اب حالات دیکھیں، نقشہ کھینچ کے رکھ رہا ہوں معاشرے کا، سماج کا نقشہ۔ ایک جگہ میں گیا اپنے رشتہ داری میں، ٹانڈے میں ہی کہہ دیتا ہوں میں، جیسی پہنچا کہا ماما بہت دیر سے آئے، میں کیا ہوا؟ آپ کہو تو اور منگا دیں۔ میں نے کیا چیز؟ کہا کیک نپٹ گیا۔ میں نے کیسا کیک؟ کیا مطلب؟ کہاں کہہ رہے یہ بچی ہے نا، اس کا آج برتھ ڈے تھا۔ خیر جو مجھے کہنا تھا میں نے کہا، سنا، کرا، سمجھایا، لوگ مانے نہ مانے ان کی ذمہ داری۔ لست علیہم بمسیطر، میں دروغہ نہیں ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ لست علیہم بمسیطر، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کے لیے دروغہ نہیں ہو، سمجھا دو، اپنی بات لوگوں تک پہنچا دو۔ یہی ہے میرا کام، یہی ہے شیخ ایوب کا کام، یہی ہے شیخ اظہر کا کام، یہی ہے شیخ ندیم الرحمان کا کام، یہی ہے شیخ ابوالکلام کا کام کہ ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے دروغہ نہیں ہیں، کسی کے پیچھے نہیں پھرتے ہیں۔ آگے چلیں۔ اس وقت کیک کون کون کھا رہا معلوم ہے؟ ایک تو وہ جس کی ایک شادی کو ابھی 2 سال ہوئے ہیں، وہ دولہا کھا رہا ہے اور وہ دلہن کھا رہی ہے، اور اس نے اپنی سالیوں کو بلایا ہے، وہ کھا رہی ہیں، سالے کھا رہے ہیں، اور جو بیچارے 75 سال کی دادی اور 80 سال کے دادا بیٹھے ہوئے ہیں نا، دادا لو کیا کیک؟ اچھا منہ میں دانت نہیں ہے لیکن کیک تو بڑا نرم ہے، منہ میں جا کر کے پھس پھسا جائے گا، آرام سے ایک بھی دانت نہیں ہوگا، تب بھی مسلوں سے کھا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، سوچ رہا ہے میری زندگی میں کبھی بھی کیک نہیں ملا ہے لیکن اب تو کھانے کو مل رہا۔ صاحب یہ سوال نہیں کر رہا، ہنسو مت، یہ بزرگ گھر کے اندر یہ سوال نہیں کر سکتا، ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے بیچارہ کہ میں کیسے کہوں بچے سے بیٹا یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ مت کیا کرو، ہمت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ بیٹا کماتا ہے سال میں 12-13 لاکھ روپیے، اس بیٹے سے میں کیسے کہہ دوں؟ ناراض ہو جائے گا، ارے ابا کس دور کی بات کر رہے ہو، اس دور کی بات کرو، ارے چھوڑو یہ سب بات، وہ تمہارا دور تھا، تمہارے ابا نے تمہیں کبھی بھی کیک نہیں کھلایا، دیکھو کتنا اچھا کیک لے کے آیا ہوں، کھا رہے ہیں بیٹھ کے بیچارے مجبوری پر، بڑھیا بھی کھا رہی ہے، بوڑھا بھی کھا رہا ہے، خوب ایک اور کھا رہا ہے، بس مزہ آ رہا ہے، کھائے جا رہے ہیں سب۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے روز میدان محشر میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میری ماں بہنوں کان کھول کے سن لو، میری بیٹیوں تم بھی سن لو، میری ماں تم بھی سن لو، تمہاری تو تمنا یہ ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے،
ہم جنت میں جائیں گے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، فاطمہ الزہرا کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، ام کلثوم کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، رقیہ کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، زینب کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ ارے نہ بابا نہ، ایسے جنت میں نہیں جاؤ گی، ادھر کیک کاٹو گی، برتھ ڈے مناؤ گی، سالگرہ مناؤ گی، اپنے شوہر کو اپنی انگلی پر لٹو کی طرح نچاؤ گی، ایسے جنت میں نہیں جاؤ گی۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اسی قوم کی تم جس قوم کی مشابہت کر رہی ہو، چلو انہی کے ساتھ آج تم کھڑی ہو جاؤ۔ جب ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی، کس کے ساتھ؟ جس کی مشابہت کی ہے۔ اما عائشہ جنت کے دروازے پر ہیں، ام کلثوم جنت کے دروازے پر ہیں، زینب رقیہ جنت کے دروازے پر ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، چہرہ دیکھ رہی ہیں اما عائشہ اپنے سرتاج کا، اور یہ من میں سوچ رہی ہیں، او میرے سرتاج، امت یا آپ کی ہے، آپ کی امت کی بیٹی ہیں، آپ کی امت کی بیٹیاں ہیں، آپ کی امت کی عورتیں ہیں، آج یہ یہودیوں کے ساتھ کیسے، آج یہ نصرانیوں کے ساتھ کیسے، آج یہ عیسائیوں کے ساتھ کیسے؟ اس لیے ہے کہ انہوں نے انہی کی مشابہت کی تھی، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ توبہ کر لو، بڑی بابرکت راتیں ہیں، توبہ کر لو نوجوان، توبہ کر لو، جو بوڑھے کہتے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں۔ آج کے بعد پھس پھسا کر کے کیک نہ کھاؤ گے۔ جو نوجوان سجا کر کے لے کر کے آتے ہیں، گھروں میں غبارے لگاتے ہیں اور ٹھمکے لگاتے ہیں، توبہ کر لو۔ اس رات میں الہ العالمین جتنی ٹھمکی اور ٹھمکے میں نے لگائے ہیں، نچنیوں کے ساتھ ناچا ہوں، نچنوں کے ساتھ میں ناچا ہوں، الہ العالمین سارے کے سارے میرے ناچ کو معاف کر دے۔ توبہ کر کے یہاں سے اٹھنا اور یہ عہد کر کے اٹھنا، میری یہ نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، اس رات میں اس مسجد سے میری کچھ باتوں کو سن کر کے توبہ کر کے اٹھ جانا، اپنے اللہ کو راضی کر لینا۔ جو اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس پاک پروردگار عالم کو منا لو، روٹھے ہوئے خدا کو راضی کر لو، توبہ کر لو۔ غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ شیخ کہہ رہے تھے گناہ کرنا بھی ایک برائی نہیں ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد، احساس کرنے کے بعد توبہ کر لینا اللہ رب العالمین کو یہ بہت پسند ہے، بہت پسند کرتا ہے اللہ رب العالمین جب کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ تو میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا، دھورا کی ساری عورتیں ہیں، اپنے گھر میں کیک نہ کٹواؤ، جتنا چاہو مرغا کٹوا لو، کھاتی رہو، افطاری میں بھی کھاؤ، سحری میں کھاؤ، جتنا چاہو مرغا کھاؤ، لیکن برتھ ڈے کے نام پر، سالگرہ کے نام پر کیک نہ کاٹنا اور نہ کسی کو کٹوانے دینا۔ فون ہوتا ہے، کیا معلوم ہے؟ ارے بچے کی خالہ کو فون ہوتا ہے، آنا جی کیا بات ہے، تو پتہ نہ، یہ بنجاری بولی ہے نا، میں بھی تو وہی ہوں، سب جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں میں، تو پتہ نہ ہے، فون نہ کرا اس نے بھی۔ کیوں؟ برتھ ڈے ہے، 4 بجے کیک کٹ رہا ہے ہم پر، اور کھانے کا بھی انتظام ہے، ادھر کیک بھی کٹا ہے، مرغے کی بھی شیامت آ گئی ہے۔ ارے کم سے کم ایک ہی چیز کٹ گئی ہوتی، یا مرغا کٹ گیا ہوتا، کم سے کم کیک نہ کاٹا ہوتا۔ کیک بھی کٹا، کیک کی بھی گردن گئی، مرغے کی بھی گردن گئی، دونوں کٹ گئے صاحب۔ پتہ نہیں کیا کیا انتظام ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گھروں میں یہی نہیں ہو رہا کہ کیک کھا لیا یا مرغا کھا لیا، ڈانس۔ نوجوانوں، میری ماں بہنوں، میرے عزیز بچوں، میں بڑی تم سے محترمانہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ حرکت ختم کر دو، اس گناہ کو اپنے گھر سے ختم کر دو۔ جو ایک ریت تمہارے گھروں میں چلی ہے، اس کو للہ، اللہ کے لیے ختم کر دو۔ میں امید کرتا ہوں دھورا کے لوگوں سے کہ دھورا کے لوگوں، ٹانڈے کی غلیظ سنت پر تم عمل مت کرنا۔ اور اس سے کڑوا لفظ کیا بول کے جاؤں، ٹانڈے کی غلیظ سے غلیظ سنت پر عمل مت کرنا۔
ایک عالم صاحب ایک مجلس میں کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے وہ، میں نہیں تھا اس مجلس میں، میں نے سنا، اور جب میں نے ان کو پکڑا، میں نے جب بلایا، نہیں بات ہوئی، پھر کہہ رہے تھے کہ جتنی بھی خرافاتیں، جتنی بھی رسومات، جتنا بھی لین دین جو خرافات اٹھ رہی ہے وہ ٹانڈے سے اٹھ رہی ہے۔ میرے کانوں میں یہ آواز آئی، میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے کہیں یہ بات کہی ہے؟ کہاں کہی ہے؟ میں نے کہا آپ ٹانڈے کا بائیکاٹ کیجیے، پھر ٹانڈے میں رشتے کیوں کرتے ہیں، جا کر کے مغنی میں کیوں شامل ہوتے ہیں، تاریخ میں کیوں شامل ہوتے ہیں، شادی میں کیوں جاتے ہو، آپ بائیکاٹ کیجیے، لیکن نہ لڑکے کا رشتہ ٹانڈے میں کریں گے، لڑکی کا نہیں کریں گے، یہی بات ہونے لگی ہم نا۔ اور میں یہاں نہیں، اپنے قصبے کے اندر بھی بہت زور کے ساتھ میں یہ تبلیغ کر رہا ہوں، لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ یہ خرافاتیں ختم کر دو۔ کتنے شرم کی بات ہے، ارے نوجوانوں سنو، تو نوجوانوں تم سنو، میں تم سے مخاطب ہوں آج، کتنے شرم کی بات ہے کہ جو ساس ہے، ساس کس کی ساس؟ لڑکی کی ساس اور لڑکے کی ماں، لڑکے کی ماں اور لڑکی کی ساتھ ایک پوائنٹ ہے میرا، یہ سنو ذرا، سن کے جانا، اور سننا ہی اوپر بیٹھے وہ سنتے رہیں، بہت کڑوی بات ہے، بڑی بری لگے گی، لگتی رہے۔ ابا نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو ابا کا جو بصرت تھا، جو موقع تھا، اس کے حساب سے ابا نے سونا دے دیا تھا، وہ مل گیا، کیوں جی ملا نا؟ اب سسرال والے ساس اور سسر جو بارات لے کر کے آئے وہ بھی سونا لے کر کے آئے، ابھی پیٹ نہیں بھرا ہے سونے سے، اب نئی ریت چلی ہے کچھ سالوں سے، نیا رواج چلا ہے کچھ سالوں سے، کیا اب لڑکی کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کی ماں کو چھپکے، کان میں بالیاں اور بچھتیاں، کیا کیا چل رہا ہے صاحب، آج شرم نہیں آ رہی ہے؟ ارے یہ تو چیز لڑکی کے لیے ہے، لڑکی کو لڑکے والے دے جا کر کے کہ ہماری طرف سے یہ کچھ ہدیہ ہے سونے کی شکل میں، ساس کو ایک صاحب بیڈ دیے پڑے ہیں، بیڈ جو بیڈ چل رہا، بیڈ سونے والا، بالکل 70 سال کی عمر ہے، سمدھیا کی اور سمدنیا کی 70-80 سال کے ہیں، بیڈ دیے پڑے ہیں، بیڈ کہ تم بیڈ پہ سوئیے صاحب، اس میں خوش ہو رہے ہیں، بیڈ پہ۔ تو یہ ساری چیزیں کس نے کی ہے معلوم ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ آپ کر رہے ہو، یہ ہم کر رہے ہیں، اور بڑے مسکرا رہے ہیں، سمدھی نے بیڈ دیا ہے، ہموں کو بیڈ دیا ہے، ارے شرم نہیں آ رہی ہے؟ 80 سال بیڈ لے کے سو رہا ہے، یہ بیڈ کس کے لیے تھا؟ یہ بیڈ اصل تھا دلہا اور دلہن کے لیے، تجھے کہاں سے ملے گا یار؟ اب کچھ سوچتے ہوں یار حافظ جی یہ سب مت کہو، ورنہ جو ہم کو ملنا وہ بھی نہیں ملے گا، ارے نہ ملے کوئی بات نہیں ہے یار، مت لینا، منع کر دینا۔ اور چھپکے پہننے والی سن لو، اب تو یہ ہو رہا ہے صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر چھپکے پڑوس میں 5 گرام کے آئے ہیں اور ادھر 3 گرام کے آ گئے تو بچولیا سے کہا جا رہا ہے بلا کے کچھ ہلکے ہیں، کچھ ہلکے ہیں، ویسے صحیح ہے، کہہ کے دیکھیے کچھ بڑھا دیں، پڑوس میں 5 گرام کے آئے انہیں 3 گرام کے دیے، ہلکے معلوم پڑ لیں، کوئی پوچھے تو میں کیا کہوں گی کہ میری سمجھن مجھے چھپکے پہنائے گئی ہیں، تو میں کیا کہوں گی، کیا جواب دوں گی؟ بدنامی ہوگی ان کی۔ تو صاحب چھپکوں پر رشتے ختم، ناشتوں پر رشتے ختم، بریانی پر رشتے ختم، مرغے کی پکوڑیوں پر رشتے ختم، ناشتہ اچھا نہ ملے تو رشتے ختم، کون سا کیسا محال بنا رکھا ہے، معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ میری ماں اور میری بہنوں، اگر تم گھروں میں چاہو تو سدھار پیدا کر سکتی ہو، میرے بزرگوں تم گھروں میں چاہو تو سدھار پیدا کر سکتے ہو، لیکن ہمت نہیں کر رہے ہو، ہمت کرو، بڑا ثواب ملے گا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بڑا راضی ہوگا۔ ایک بات اور کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں،
ایک چیز اور مجھ سے خاص طور سے کہا گیا ہے، اس کو آپ بیان کر دینا۔ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک چیز ہے کہ کچھ چیزوں میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اب اس میں بزرگ بھی شامل ہیں، ماں بھی شامل ہیں، بڑے بھائی بھی شامل ہیں، سارے کے سارے گھر کے بڑے لوگ جتنے بھی یہ سب شامل ہیں۔ آپ نے سنا ہے، دیکھیے وہ کام ہو رہا ہے بلا وجہ کا افسوس ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، نہ مرد کی ہو رہی ہے اور نہ عورت کی ہو رہی ہے۔ سب کیسے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا معلوم ہے کہ جس شخص کا پیجامہ لنگی کپڑا ٹخنے سے نیچے گناہ کبیرہ حرام ہے، منع ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اور جس عورت کا اس کی شلوار اور پالر جو بھی چیز وہ پہن رہی ہیں، آج اتنے چوڑے جو مسئلے چل رہے ہیں، اور وہ جو پہن رہی ہیں ان کی پنڈلیوں تک یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ ارے میں نصیحت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں یہ بتا کر کے جا رہا ہوں، باپ کیسے یہ گوارا کر رہا ہے، بزرگ باپ کیسے گوارا کر رہا ہے، ایک ماں کیسے گوارا کر رہی ہے، بڑا بھائی کیسے گوارا کر رہا ہے کہ اپنی بہنوں کی پنڈلیوں کو دیکھتا ہے۔ وہ باپ جو باپ گھر میں کہلاتا ہے، وہ باپ اپنی بیٹی کی پنڈلیوں کو گھر میں دیکھتا ہے۔ جس ماں نے کبھی بھی ٹخنے سے اوپر کپڑا نہیں پہنا ہے، آج وہ ماں اپنی بیٹی کو ٹخنے سے اوپر کپڑا پہنا رہی ہے، شلوار پہنا رہی ہے۔ گھٹنوں تک معاملہ آ چکا ہے، دیکھا آپ نے، گھٹنوں تک معاملہ آ چکا ہے۔ اگر گھروں میں لوگوں نے گھروں میں نہیں روکا، پابندی نہیں لگائی، رانوں تک مسئلہ آ جائے گا، پھر روک نہیں پاؤ گے۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ یہ میری چند باتیں تھیں، چند نصیحتیں تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ کر کے جا رہا ہوں کہ اپنے گھر کی اصلاح کرو، اپنے گھر کو سنبھالو، تم گھر کے مکھیا ہو، تم گھر کے ذمہ دار ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں، کس پر؟ عورتوں پر قوام ہیں، نگہبان ہیں۔ لیکن آج بالکل اس کا الٹا ہو گیا ہے، اور الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ حکومت عورتوں کی چل رہی ہے، جو چاہ رہی ہیں عورتیں ویسے کر رہی ہیں، سب کو چل رہی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے؟ جناب آمینہ اور جناب عائشہ اور جناب خدیجہ، یہ آپ کی اماں ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اماں ہیں، ماں ہیں، اور زینب بہنیں ہیں۔ ان کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے۔ گھروں میں سدھار پیدا کرو، اور وہ بچیاں اپنے گھروں میں سدھار پیدا کریں۔ جو بچیاں 3 4 بنات میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور بالکل نتیجہ 0 ہے، اگر وہ بچیاں چاہیں تو گھر کے اندر سدھار پیدا کر سکتی ہیں، گھر کے اندر اصلاح کر سکتی ہیں۔ باپ بے نمازی ہے، اس کو نمازی بنا سکتی ہیں، بھیا بے نمازی ہے، اس کو نمازی بنا سکتی ہیں، چھوٹا بھائی بے نمازی ہے، اس کو نمازی بنا سکتی ہیں۔ لوگوں، یہ میری چند باتیں تھیں، چند نصیحتیں تھیں۔ آخر میں یہی کہہ کے جاؤں گا، انشاءاللہ اس دورے کی سرزمین پر جماعت اہل حدیث کے ان غیوروں سے، ان نوجوانوں سے، ان جوانوں سے بڑی امید لے کر کے آیا ہوں، اور یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ برتھ ڈے اور سالگرہ اپنے گھروں سے تو ختم کرو گے ہی، لیکن اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ چیز ختم کر دو۔ اگر ختم نہیں کی، اس کا بڑھاوا دیتے رہے تو کل تم روک نہیں پاؤ گے۔ پھر ڈی جے کے ذریعے، نعت کے ذریعے، کنجریوں کو بلانے کے ذریعے سے یہ برتھ ڈے منائے جائیں گے، پھر نہیں روک پاؤ گے۔ ابھی روک لو بزرگوں، ڈرو مت، حق بات سے ڈرو مت۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو
ہدایت سے نوازے، پاک پروردگار عالم سب کو دیندار بنائے۔ اے الہ العالمین ہم نے جو ٹوٹے پھوٹے روزے رکھے ہیں، الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے ہیں کسی وجہ سے جان بوجھ کر کے، یا اللہ تو ان کو بھی ہدایت دے دے اور وہ بھی روزہ رکھے، اور جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں اور وہ اب 6 مہینے تک، عید کے بعد 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ پاک پروردگار عالم جو روزے ہم نے رکھے ہیں اللہ قبول فرما۔ اور جب رمضان، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، اور جب 6 مہینے رہ جائیں تو انتظار کرنا، اے پاک پروردگار عالم 6 مہینے کے بعد ماہ رمضان آنے والا ہے، اے اللہ تو ہمیں نصیب فرما دینا، ہمیں عطا کر دینا، ماہ رمضان تو ہمیں دے دینا، عطا کر دینا، تاکہ ہم روزے رکھ کر کے نیکیاں بڑھا لیں، تیرا ذکر و اذکار کر کے نیکیاں بڑھا لیں، ہم افطاری کر کر کے نیکیاں بڑھا لیں، افطاری میں دعا کر کے تجھ سے معافی مانگ لیں۔ دعا کرنا اللہ رب العالمین سے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سب کو نیک بنا، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، جب جان نکلنے کا وقت ہو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ ہماری زبان پر جاری ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔